پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز تو بے شمار ہیں، لیکن بہت زبردست آپ کا سوال ہے، بلکہ میں بھی عنقریب پریس کانفرنس کرنے والا ہوں لاہور میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی۔ ایم این اے صرف 15 لاکھ لگا سکتا ہے، تو یہ 15 لاکھ کا الیکشن ہے۔ ایک اپنی پارٹی بنا رہے ہیں جس کا نام آپ نے FDF رکھا ہے، مطلب فرسٹ ڈیموکریٹک۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو باقی پہلی پارٹیز ہیں ان میں ڈیموکریٹک نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے تشریف لائے اور آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اپنے پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز تو بے شمار ہیں، بھی پارٹیز تھی، میں نے ان کو دیکھا، ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ تو بڑی زیادتی ہے کہ ہم لوگ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ٹرینڈ لوگ ہیں، اور آج جب پاکستان کو ہماری ضرورت پڑی ہے اور ہم خاموشی سے واٹس ایپ گروپس کے اوپر بیٹھ کے اپنا کرٹیسائز کرتے رہیں یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرٹیسائز کرتے رہیں، تو میرا تعلق ایک ایسے گاؤں سے ہے اور جہاں پہ لوگوں کے مسائل میں سمجھتا ہوں، پھر میرے اباء و اجداد بھی اس فیلڈ میں رہے، تو میں نے یہ سوچا کہ ہمیں ایک اپنی پولیٹیکل پارٹی بنا کر آنا چاہیے جو کہ لوگوں کے لیے ایک حقیقی پارٹی آئے، اور جس طرح پوری دنیا کے اندر پارٹیز گرو کرتی ہیں، جس طرح پوری دنیا کے اندر ہم ان سے پیچھے کیوں ہیں، اس میں جو ہم نے کرکس نکالا کہ وجہ کیا ہے کہ ہم کیوں پیچھے ہیں، پاکستان بہت نیچے کیوں ہے، تو اس میں یہ ہمیں کلیئر کٹ یہ آیا کہ ہمارے ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے، یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس ملک کے اندر رول آف لا نہیں ہے وہ ملک کبھی نہ تو ترقی کر سکتا ہے، نہ عام آدمی کو عزت مل سکتی ہے، اور نہ ہی لوگوں کے اندر خودداری آ سکتی ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے، انہوں نے بڑی بڑی جناب گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مکان بنائے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنا انداز ایک وہ کیا ہوا ہے جس میں یہ سردار ہیں، سردار لگے۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طریقے سے بنایا تھا کہ کچھ لوگ سردار ہوں گے اور کچھ لوگ ان کے سلیوز ہوں گے، ان کے ملازم ہوں گے؟ تو مجھے یہ بات قطعاً پسند نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں اللہ کو ہم جواب دے ہیں۔ سر، آپ نے بڑی بڑی گاڑیوں کی بات کی، تو جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں یا جو بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں، تو ایک عام آدمی جس کو پولیٹکس کا انٹرسٹ ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ خدمت کرے لوگوں کی، مگر ہمارا جو الیکشنز ہیں، ہمارے جو الیکشن کمیشن ہیں، جب ایک بڑی بڑی گاڑیوں والے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ووٹ کے لیے ووٹ خریدے جاتے ہیں، بیچے جاتے ہیں، اس عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس کو کس طرح روکنا چاہیے؟ آپ کے پاس کیا حل ہے؟ لیکن بہت زبردست آپ کا سوال ہے، بلکہ میں بھی عنقریب پریس کانفرنس کرنے والا ہوں لاہور میں بھی اور دوسرے صوبوں میں بھی، کہ جب تک آپ کا الیکشن کمیشن آف پاکستان آپ کے الیکشنز کو سستا نہیں کرتا، اس وقت تک ایک کامن آدمی، عام آدمی، ایک قابل آدمی کبھی بھی الیکشن نہیں لڑ سکتا، اور الیکشن اگر نہیں لڑے گا تو اسمبلی میں کیسے آئے گا؟ تو لہٰذا اس کے لیے سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو رسپانسبلٹی لینی چاہیے کہ الیکشن کے وقت اخراجات کو ختم کرائے، کم کرے، کم سے کم اخراجات ہونے چاہیے۔ اس میں یہ جو بڑے بڑے بینرز لگاتے ہیں، یہ بڑے بڑے پوسٹرز لگاتے ہیں، یہ بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، جو گاڑیاں چلاتے ہیں، اس کو بین کرنا چاہیے، اور اتنا بین کرنا چاہیے جو وائلیشن کرے اس کو ڈسکوالیفائی کریں۔ اسی طرح کمپین کے دوران بھی اس کو سختی سے کنٹرول کریں، پھر الیکشن ڈے والے دن کم از کم 1 کروڑ روپیہ چاہیے ایک ایم این اے کو اپنے ووٹ کاسٹ کرانے کے لیے۔ وہ کیا ہے؟ آپ نے ہر پولنگ ایجنٹ بٹھانا ہے پولنگ بوتھ کے اوپر، اس کو پیسے دیں گے، آپ نے باہر کیمپس لگانے ہیں، ان کے لیے آپ نے پیسے لگانے ہیں، پھر آپ نے ووٹرز کو گھر سے اٹھا کے لے کے آنا ہے، ان کی گاڑیوں کے پیسے دینے ہیں، پھر آپ نے ان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں، الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ این اے کا ایک الیکشن اس میں ایم این اے صرف 15 لاکھ لگا سکتا ہے، تو یہ 15 لاکھ کا الیکشن ہے، یہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ایک تو جتنے بھی ووٹرز ہیں ان کو کمپلسری کریں کہ وہ ووٹ ڈالیں گے تاکہ وہ خریدے نہ جا سکیں، اور جو نہیں ڈالتا اس کو فائن کریں۔ لہذا ووٹر کی مجبوری ہو جائے گی کہ اس نے ووٹ ڈالنے آنا ہے، جب ووٹ ڈالنے آئے گا تو انشاءاللہ وہ اپنی مرضی سے پھر بہتر ووٹ ڈال کے جائے گا۔
اور اگر جہاں تک تعلق ہے ٹرانسپورٹ کا، میرا خیال ہے کہ ٹرانسپورٹ پھر ریاست کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے یا الیکشن کمیشن کی رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ لوگوں کے پولنگ بوتھ یا تو اس طریقے سے بنائے کہ ان کو ٹریول نہ کرنا پڑے، اور اگر ان کو ٹریول کرنا پڑتا ہے تو بس سروس چلائے، کوئی شٹل سسٹم چلائے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، ہم نے ورک آؤٹ کیا ہوا ہے، تو اس کے مطابق لوگوں کو لائے اور ان سے ووٹ ڈلوائے۔ اور جب آپ کا الیکشن نہایت ہی کم قیمت میں ہو جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ہائیلی کوالیفائڈ پڑھے لکھے لوگ پالیٹکس میں انٹرسٹ لیں گے، وہ آگے بھی آئیں گے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو آنےسٹ ہوں گے، جنہوں نے حرام کا پیسہ نہیں کمایا۔ اب اس سسٹم کے مطابق جتنے بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں وہ آگے 15 کروڑ 20 کروڑ 50 کروڑ جب لگاتے ہیں تو وہ ایک بزنس کے طور پہ لگاتے ہیں۔ ایک تو یہ نالائق لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو فنٹر ہوتے ہیں، جنہوں نے زندگی میں کام کچھ نہیں کیا ہوتا، حرام کا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ تو جب یہ اس طرح پیسہ کما کے لاتے ہیں، نہ تو درد ہوتا ہے نہ کوئی دکھ ہوتا ہے، پیسہ لگا کے ووٹرز کو خرید کے اسمبلی میں پہنچ جاتے ہیں، پھر لاکھوں اور کروڑوں اربوں روپیہ کما لیتے ہیں۔ تو یہ سلسلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر۔ تو آپ مجھے خود بتائیں کہ کیا پاکستان اس طریقے سے ٹھیک ہو سکے گا؟ آپ جائیں باہر کے ممالک میں، وہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں تو آپ کو اس طرح بڑے بڑے بینرز پوسٹر نہیں نظر آئیں گے، اور وہاں پر آپ کو ان ملکوں کو دیکھیں کہ وہاں پہ ریاست کی رسپانسبلٹی اچھا الیکشن کرانا ہے، پھر ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو میڈیکل دینا، فری میڈیکل دینا، بیسٹ میڈیکل دینا، ریاست کی رسپانسبلٹی ہے لوگوں کو انصاف دلانا، ریاست کی رسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو عزت دلانا۔ یہاں پر کوئی چیز آرگنائز نہیں، آپ کی تو ٹریفک بھی آرگنائز نہیں ہے۔ تو جس ملک میں آپ کے لیڈرز کو نہ ٹریفک کی پرواہ ہے نہ لوگوں کی عزت کی پرواہ ہے، آپ ان پہ کیسے اس پاکستان کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ پارٹی بنا رہے ہیں، اور پورے پاکستان کے اندر ہمارے اس وقت ہر صوبے کے اندر ڈسٹرکٹ لیول تک ہم نے اپنی باڈیز بنا لی ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو ایک عبادت سمجھ کے آگے چل رہے ہیں، اس کو ایک بہت بڑا جہاز سمجھ کے چل رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اپنی عیش و عشرت میں بیٹھے ہیں، جا کے صرف نمازیں پڑھتے ہیں یا وہ عمرے کرتے ہیں اور اپنی عوام کی خدمت کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتے، وہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو اپنے اچھے پیارے لوگوں میں کبھی تصور نہیں کرتا۔ سر، آپ نے سسٹم کی بات کی، موجودہ جو حکومت ہے، جو سینیریو چل رہا ہے، اس میں سوشل میڈیا کمپین، نیشنل میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ ایک کمپین چلی کہ سسٹم بدلو، سسٹم بدلے سے نظام بدلے سے مراد یہ ہے کہ جی پریزیڈینشل صدارتی نظام لائیں۔ آپ تو ڈیموکریٹک فرنٹ کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کون سے نظام کو پسند کرتے ہیں، اور آپ کے خیال میں کیا صدارتی نظام سے تبدیلی آ سکتی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ نظام جو مرضی لیں، اگر آپ نے یہ نظام کو لانے میں کرپشن ختم نہ کی تو جو مرضی نظام لیں، صدارتی ہو پارلیمانی ہو، کبھی بھی آپ کا ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اتنے بڑے ہمیں نئے ایکسپیریمنٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پارلیمنٹری سسٹم چل رہا ہے، آپ کا اسی کو چلائیں۔ آپ صرف الیکشن کو فیل کرا دیں، الیکشن کو سستا کرا دیں اور اپنے تھانوں کو ٹھیک کر دیں، یقین کریں آپ کا ملک دنیا کے ٹاپ 4-5 ممالک میں ہوگا انشاءاللہ۔ سر، آپ نے تھانہ کلچر کی بات کی، موجودہ جو حکومت ہے، ہمارے وزیر اعظم خان صاحب نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے تھے، کے پی میں بھی ایک تھانے کا ماڈل بنایا تھا، کے پی پولیس کا ماڈل بنایا، یہاں پہ لے کے آئے اور بھی تبدیلی کی ہے، مگر یہ جو پنجاب حکومت میں 3 سالوں میں 6 سے 7 آئی جیز اور سی سی پی اوز تبدیل ہوئے ہیں، مگر کلچر تبدیل نہیں ہوا، وردیاں تبدیل ہو گئی ہیں، تو یہ کس طرح سے ٹھیک ہوگا؟ آپ کس طرح سے اس کو ٹھیک کریں گے؟ دیکھیں، بڑا اچھا سوال ہے۔ ہماری سب سے بڑی جو پرائرٹی ہوگی، ترجیح ہوگی، وہ انشاءاللہ تھانے ہوں گے۔ جس وقت تک ہم تھانوں کو ٹھیک نہیں کرتے، ایک عام آدمی کو کبھی عزت نہیں ملے گی، اور ایک شریف آدمی کبھی طاقت نہیں پکڑ سکتا۔ تو تھانوں کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام ہے نہیں، ان کی نیت نہیں ہے، کوئی نظام سب بنے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی نیت کیوں نہیں ہے کہ آپ کے موجودہ جتنے بھی لیڈرز ہیں، ایم این اے ایم پی ایس جو آ رہے ہیں، یہ ان تھانوں کی مدد سے آ رہے ہیں، یہ تھانوں کے تھرو لوگوں کے اوپر ٹارچر کراتے ہیں، پرچے کراتے ہیں، لوگوں کو پریشرائز کرتے ہیں، اور پھر اس پریشرائز کرنے کے تھرو ان کو اپنا تابع کر لیتے ہیں، اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ تو لوگ مجبور ہیں،
لوگ ان کے حق میں ووٹ ڈالتے رہتے ہیں. آپ تھانے ٹھیک کریں, الیکشن سستا کریں, یہ پاکستان دنیا کا سب سے طاقتور پاکستان ہوگا انشاءاللہ. سر ایک آخری 2 کویشچن آپ سے ہیں. پہلا سوال تو میرا آپ سے یہ ہے جو لاسٹ میں ہے کہ آپ کو لوگ جوائن کیوں کریں؟ دیکھیں, لوگوں کو یقین ہو جائے گا, وہ میرا ماضی دیکھیں گے, میرا کیریئر پروفائل دیکھیں گے. میں پاکستان آرمی کی بہترین اپوائنٹمنٹ پہ رہا ہوں اور میں ایک قابل ترین افسر صاحب پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ. اس کے بعد میرا کریکٹر, الحمدللہ میں نے مختلف زندگی کے حصوں میں بہت کچھ دیکھا. میری شادی پہ جنرل ضیاء الحق آئے, پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے, میں اپنے گاؤں میں لے کر گیا, کروڑا کی ڈیولپمنٹ کرائی, پھر میں دوبارہ لے کر آیا اپنے گاؤں, پھر کروڑا کی ڈیولپمنٹ کرائی. ایک آدمی یہ بتایا کہ میں نے ان کے 11.5 سال کے دور میں کوئی ذاتی مفاد لیا ہو, تو یہاں آ جاتا ہے میرا کریکٹر, میری نیت. اسی طرح میں ایسی اپوائنٹمنٹ پہ رہا ہوں, میں چمن میں رہا ہوں جہاں پہ کہ اسمگلنگ انتہا پہ کی جا سکتی تھی. کوئی ایک آدمی بتایا کہ وہاں پر میں نے کوئی تحفے لیے, اسمگلنگ کرائی. تو سب سے پہلی بات ہے کہ لیڈر قابل ہونا چاہیے, لیڈر کا کریکٹر ٹھیک ہونا چاہیے, لیڈر کی نیت ٹھیک ہونی چاہیے, لیڈر کوالیفائڈ ہونا چاہیے. تو جب یہ ساری چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں, پھر میری ٹیم اور میری سوچ, میری نیت لوگوں تک جب جائے گی اور جا رہی ہے, اور جو میرے جاننے والے ہیں, میرے چاہنے والے ہیں, جو بہت بڑی تعداد میں ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, میرے کورس میٹس ہیں, میری کولیگز ہیں, اگر وہ مجھے جوائن کر رہے ہیں تو انشاءاللہ پاکستان میں ہم دیکھیں گے کہ 2/3 میجورٹی سے زیادہ ہم سیٹیں لے کے آئیں گے انشاءاللہ. تبدیلی سرکار ایک نعرہ لے کے آئے تھے, ان 3 سالوں میں ہر بندہ پریشان ہے. اس تبدیلی سرکار کو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, بات ہے, ان کو میں پیغام کچھ بھی نہیں دینا چاہوں گا. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ کیا ایک کھلاڑی وہ اہلیت رکھتا ہے کہ وہ پاکستان جیسے ملک یا کسی بھی ملک کو وہ کنٹرول کر سکے, آرگنائز کر سکے. ان کی نیت ٹھیک ہو سکتی ہے, میں کچھ نہیں کہتا, لیکن ایک بندے میں جب کیپیبلٹی نہیں ہے, اس کی ایبلٹی نہیں ہے, تو اس کے حوالے جب پاکستان کریں گے تو اس پہ آپ گلہ نہ کریں, آپ اپنے آپ پہ گلہ کریں. لیکن پھر میں عوام کو بھی کرٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا, اس لیے نہیں کرنا چاہوں گا کہ ان کے پاس اس سے قبل کوئی چوائس نہیں تھی. لہٰذا عوام نے ایک اپنا اپنا آپشن رکھتے ہوئے سوچا کہ عمران خان کو بھی موقع دیا جائے. اب لوگ عمران خان کو موقع نہیں دینا چاہ رہے, نہ دیں گے. اس لیے اب اگر ہم لوگوں کو پھر ان کے حالات کے اوپر چھوڑ دیتے تو پھر تو جاتی تھی. اس لیے ہم نے اپنی پارٹی بنائی ہے, لوگوں کو ہم نے چوائس دے دی ہے, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے تھرو, آپ میڈیا جو ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. ہمارا پیغام آپ گھر گھر تک پہنچائیں, بچے بچے تک پہنچائیں, گاؤں میں پہنچائیں, ہر گاؤں میں پہنچائیں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ لوگ ہمیں جوائن کریں گے اور وہ یہ سب چیزیں بھول جائیں گے. انشاءاللہ ہم آپ کو ایک بہترین پاکستان, ایک اعلیٰ پاکستان, ایک طاقتور پاکستان انشاءاللہ بنا کے دیں گے.